ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب اور دفاعی تجزیہ کار ہیں. اس پر ان سے بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب، اب معاملات کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان ثالثی کا کردار تو ادا کر رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا دونوں ممالک کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ سخت مطالبات امریکہ کے بھی ہیں اور اسی طرح ایران کی جانب سے بھی سخت شرائط سامنے آئی ہیں. یقیناً ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کی داخلی سلامتی، خود مختاری قائم رہے. کیا کہیے گا اس پر؟ جی، یہ جو اس طرح کے پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں نا، یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. ابھی لیک آف ٹرسٹ ہے، چونکہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے، ان مذاکرات کے دوران ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ تمام ایتھکس کے اگینسٹ ہے. ڈیورنگ دی نیگوسیشن اس طریقے سے نہیں کیا جاتا. ابھی جو کہ وہ انہوں نے کیا، اس کے بعد اب ایران کا ظاہر ٹرسٹ نہیں ہے. ابھی ہارڈ لائن دونوں نے لی ہوئی ہے. جو امریکہ نے ان کے اپنے 15 مطالبات ہیں، وہ ابھی تک میڈیا میں تو نہیں آئے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بھی ان میں سے بھی کچھ کافی سخت قسم کی شرائط. مثال کے طور پر امریکہ کا یہ کہنا کہ ایران نے جتنا بھی یورینیم افزودہ کیا ہے وہ امریکہ کے حوالے کرے. تو یہ اس طرح کی اور بھی شرائط ہیں. ابھی ایران نے بھی کچھ طرح کی شرطیں رکھ دی ہیں. جب بھی دونوں سائڈ سے اس طرح کی کنڈیشنز آتی ہیں تو وہ باتیں جا کے نیگوسیشنز کے دوران پہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں. ابھی بھی ہمیں امید اس لیے رکھنی چاہیے کہ الٹیمیٹلی مسئلہ کا حل بات چیت سے ہی ہو رہا ہے. دونوں سائڈ اپنی ایکسٹریم پوزیشن لے لیتی ہیں. ود ان دی ایکسٹریم پوزیشن کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. انہی فلیکسیبل پوائنٹس کو بیس بنا کے پھر نیگوسیشن آگے بڑھتی ہیں. اور نیگوسیشن کی جب بات کی جاتی ہے، جب فضا بات چیت کی بن رہی ہے، اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. کچھ اسٹیٹمنٹس ایرانی آفیشلز کی طرف سے آ رہی ہے، امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آ رہی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے ٹویٹ کر دیا. تو اسٹیٹمنٹ اس لیے آتی ہیں کہ آل سائڈز کو کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اور یہی ڈپلومیسی ہے. ابھی اس کی وجہ بات پھیل جا رہا ہے جب اوپن آپ نے میڈیا کو کچھ شرائط دینی ہے، تو جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں وہ ایسی شرائط ہوتی ہیں جس میں دونوں سائڈ چاہتی ہیں کہ ان کی اپنی ساکھ متاثر نہ ہو، ان کی جو عوام ہے، ان کے جو لوگ ہیں، وہ کم از کم ان کو بھی کسی حد تک کچھ دلاسا دیا جا سکے. کچھ پوائنٹس، کچھ بات، کچھ بیانات گیلریز کے لیے بھی ہوتے ہیں. بیک چینل میں اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، میڈیا کے سامنے ایٹ ٹائمز کچھ اور باتیں کہی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فی الحال یہ لگتا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت ہارڈ پوزیشنز ہیں، مذاکرات نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے. جہاں تک حملے نہ کرنے کی بات ہے، ڈیفینیٹلی یہ تو انڈرسٹینڈیبل بات ہے نا. جب بھی آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے لیے حملے بند کرنا تو بنیادی چیز ہے نا. جب ابھی امریکن پریزیڈنٹ نے کہا جی 5 ڈیز تک ایرانی ہم تیل اور گیس کی تنصیبات پہ حملے نہیں کریں گے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی بیک گراؤنڈ تھی نا. وہ بیک گراؤنڈ اس لیے تھی کہ آپ اسپیس دینا چاہتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ کھل کے کہنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے. جیسے میں نے کہا کچھ چیزیں میڈیا کی ہوتی ہیں، کچھ ایکچولی آپ نیگوشیٹر کے ذریعے کنوے کرتے ہیں. تو بات چیت کے ماحول بنانے کے لیے ابھی پروسیس کچھ چل رہا ہے. دیکھیں آگے جا کے اونٹ کس کوٹ بیٹھتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن الٹیمیٹلی ہونی تو بات چیت ہی ہوتی ہے. اور جب پاکستان جیسے بیچ میں ایسے ممالک شامل ہیں جن کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس لیے تو پاکستان پہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا نا. ادروائز تو ایسا نہیں ہم نے دیکھا. امریکہ تو ہمیشہ سے دوسروں کے درمیان صلح کرانے میں یا لوگوں کو بٹھانے میں اپنی ہمیشہ سے انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے دنیا میں حیثیت یا پوزیشن. یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ امریکہ کسی کے ساتھ کوئی اور صلح کرا رہا ہوگا. تو بڑی ہارڈ برننگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایران کا بہت نقصان ہوا ہے وہاں پر. انہوں نے ان کے کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو آپ نے بریگیڈیئر پیر صاحب بالا کر آپ دیا. نے کہا کہ ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور نقصان بھی اس وقت ہوا ہے جبکہ جو چیزیں امریکہ کی جانب سے ایران کو کہی جاتی رہی ان تمام پہ تقریباً آمادگی ظاہر کر دی تھی. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ لیک آف ٹرسٹ ہے، اور ریزن یہی ہے کہ جب مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے دوران ہی اٹیکس کر دیے گئے. یہ مذاکرات کے دوران اٹیک کر دیے گئے، اور یہ اسی وجہ سے آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے پھر آپ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. ان کی ٹاپ لیڈرشپ ایلیمنیٹ کر دی کہ اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، ریلیجس بھی ہے. ان کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئر ایکسیپٹ فار دیئر پریزیڈنٹ. بٹ یہی چیزیں پھر جب کنوے کی جاتی ہیں تو الٹیمیٹلی جیسے آپ کو میں نے کہا ہے لیک آف ٹرسٹ تو ہے. بٹ کئی بار ان چیزوں نے اینڈ تو ہونا ہے. اور بیچ میں نیتن یاہو جیسے سپوائلر بھی ہیں جی جو جی کبھی جی بھی جی نہیں چاہیں گے کہ بات چیت ہو، جو کبھی بھی نہیں چاہیں گے سیز فائر ہو. کیونکہ اصل تو یہ سارے کا سارا جو کیا دھرا ہے، جو سوچ ہے، جو بھی اس طرف لے کے ہے، وہ تو نیتن یاہو ہے. وہ تو چاہے گا کہ مزید اسی طریقے سے سمجھ آ رہی رہے اور ایران کا مزید نقصان ہو.
बट नेतन याहू जैसे लोगों के कहने के ऊपर तो दुनिया का निज़ाम नहीं चलना ना जी। जी। अमेरिका का अपना मुल्क है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के डोमेस्टिक ऑडियंस जो है वहां पर बहुत प्रेशर है, दुनिया का बहुत प्रेशर है, गल्फ कंट्रीज का बहुत प्रेशर है। अल्टीमेटली इस तरफ आना पड़ेगा। दुनिया की ट्रेड बड़ी बुरी तरीके से अफेक्ट हुई है, पूरे का पूरा यूरोप जो है एक बुरहानी कैफियत में आ गया है। सिर्फ 2-3 मुल्कों के दरमियान जंग नहीं है, इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इसके इफेक्ट्स हैं। फॉलो यकीनन तो इसका